बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। अलकादी ट्रस्ट केस की जेल में समाअत हुई, नैब ने अब एक नई वारदात डाल दी है। समाअत के दौरान नैब ने बकिया 14 गवाहान गैर जरूरी जानकर तर्क कर दिए। 14 गवाहान तर्क करने की असल वजह क्या बनी, व्यूअर्स, इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर इमरान खान ने जेल से DGISPR को एक पैगाम दिया और इस्टेब्लिशमेंट से क्या मुतालबा किया गया बांग्लादेश के हालात के तनाजुर में, इसका हाल अहवाल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान का अडयाला जेल की तरफ मार्च, हमाद अजहर, शहरियार अफरीदी और असद कैसर आमने सामने आ गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या वाकई यूनिटी का फुकदान है, और जो स्टेटमेंट्स पब्लिक में रहनुमा दे रहे हैं उसे बाद में एक दूसरे टेलीविजन चैनल्स पर बैठकर एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, और डिनाइल क्यों आ रहा है, इसका भी जायजा रखेंगे आपके सामने। और इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस किस्म का नुकसान होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो इस वक्त जेल में है, उनकी रिहाई का एक रास्ता निकल आया है लाहौर हाई कोर्ट से, और लाहौर हाई कोर्ट ने इंतहाई अहम रहनुमा की गिरफ्तारी रोक दी है। इस केस का और इस फैसले का असर बाकी मुकदमात पर क्या पड़ेगा, व्यूअर्स, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे। और फिर इलेक्शन एक्ट का मामला, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन एक्ट कलदम करार देगी। अहम कानूनी माहिरीन पाकिस्तान के इस हवाले से क्या कहते हैं, अगला मैदान क्या सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान 11 जजेस और हुकूमत के दरमियान लगने वाला है, या फिर मामला रुक जाएगा, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि अलकादी ट्रस्ट केस की समाअत हुई है और खान साहब ने जेल में गुफ्तगू की है। लेकिन उससे पहले जो हाल अहवाल जेल की समाअत का है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। समाअत नए जज नासिर जवेद राना कर रहे हैं और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस नतीजा खेस मरहले में अब दाखिल हो गया है। समाअत के दौरान नैब ने बकिया जो 14 विटनेसेस थे उन्हें गैर जरूरी जानकर तर्क कर दिया, यानी उनका नाम उस लिस्ट में से निकाल दिया गया है। और वकला सफाई की जानिब से 14 गवाहान को तलबी के समन जारी करने की दरखास्त गैर मौसर हो गई। समाअत के दौरान इमरान खान के वकील ने नैब तफ्तीशी अफसर पर जुज़वी जरा की। रेफरेंस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। और आज समाअत के दौरान बुशरा बीबी की नैब रेफरेंस में बरियत की दरखास्त भी दायर हुई, जिस पर नैब को नोटिस जारी कर दिए गए। व्यूअर्स, 35 गवाह जरा मुकम्मल होने के बाद मुल्ज़िमान को अपनी सफाई और गवाह और सबूत लाने का मौका दिया जाएगा। इमरान खान ने जो जेल में गुफ्तगू की है, व्यूअर्स, इसके दो इंतहाई अहम निकात हैं। और ऐसे वक्त में जब बांग्लादेश में इनकलाब आया, जो लोग बांग्लादेश के मॉडल को पाकिस्तान में लाना चाहते थे, मगर वो मॉडल वहीं पर फ्लॉप हो गया और इनकलाब की नज़र हो गया। पाकिस्तान के अंदर एक खामोश इनकलाब हमने 9 मई के बाद देखा, और इसका जो रिजल्ट है वो 8 फरवरी को आया। और अब इस इनकलाब को हम कहां जाते हुए देख रहे हैं, खान साहब की ये गुफ्तगू आप सुन लें और आपको पता लग जाएगा कि अब किस किस्म का इनकलाब पाकिस्तान में आने के लिए तैयार है। और उन्होंने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर एक रद्द-ए-अमल दिया। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देते हुए इमरान खान ये कहते हैं कि फौज बात नहीं अगर करना चाहती तो कोई बात नहीं, मैंने पाकिस्तान की खातिर आपकी तरफ हाथ बढ़ाया, मैं पाकिस्तान के हालात के लिए आपके साथ टेबल पर बैठकर बात करना चाहता हूं। यह हुकूमत जिसके पास पब्लिक सपोर्ट नहीं है, पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, तो वो पॉपुलर फैसले कैसे करेगी। तो सहाफी इमरान खान से मिलने जाते हैं जी एजेंट बनकर, और फिर ऐसे सवालात किए जाते हैं जिसकी बुनियाद पर बयानियां बनाए जा सके। आपको याद होगा ना कि नून लीग के एक भाई साहब वहां चले गए थे, बैरिस्टर साहब, और खान साहब ने जब शोर मचाया कि ये यहाँ क्या कर रहा है, तो उन्होंने कहा जी कि मैं देखने आया था कि अदालत ठीक काम कर रही है नहीं कर रही, ऑब्जर्व करने आया हूँ। और फिर खान साहब ने कहा कि हमारे लोग बाहर लाइन में खड़े और इन्हें आपने यहाँ पर आने की इजाज़त जो है वो कैसे दे दी। फिर उनको बाहर उठाकर फेंक दिया गया था। वो करने ये गए थे कि जेल में जाकर ये देखें कि इमरान खान के तासुरात क्या हैं, इमरान खान कहाँ स्टैंड करते हैं, इमरान खान जो सवालात हैं उनका कैसे जवाब देते हैं। बाहर आकर उनके पास मवाद होगा और फिर वो बात करेंगे। यहाँ पर तो वो लोग जो इमरान खान के हक में बात करते हैं उनके बयानियों को नहीं छोड़ा जाता, उनके ऊपर भी तनकीद हो रही है। 2 रोज़ पहले जब सवाबी का जलसा हुआ तो इमरान रियाज का एक क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर है, तो बैरिस्टर गालिबन अकील हैं, उन्होंने उसका हवाला दिया जी कि मैं उनका नाम नहीं लूँगा, और उन्होंने खुद कहा कि कहीं पर कोई सिक्योरिटी नहीं है और हालात बड़े ख़राब हैं और इस किस्म की चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इमरान रियाज ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी जिसको आप कहें कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, सिक्योरिटी की उन्होंने बात की, लेकिन ये नहीं कहा
کہ مکمل ناکام جلسہ تھا تو تاثر ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر عمران ریاض کی گفتگو کو یہ دیا گیا کہ تاڑا ہی بندہ جی دیکھو تاڑے خلاف گل کر رہے ہیں. خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈی جی صاحب ذلت اور عزت اپنے اعمالوں سے بنتی ہے. پی ٹی آئی کا گراف روز بروز اوپر جا رہا ہے اور آپ پر ہونے والی تنقید میں اضافہ ہو رہا ہے. مجھ سے معافی مانگی جائے. ڈی جی آئی اس پیار سے کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تحریک انصاف 9 مئی پر معافی مانگوں. میرا جواب یہ ہے کہ آپ 9 مئی پر ہم سے معافی مانگیں. مجھے ہائی کورٹ سے رینجرز نے وردی میں اٹھایا جسے سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دیا. مجھے ہمارے ورکرز اور وکلا کو ڈنڈے مارے گئے. میرا سوال ہے کہ کیا عزت صرف آپ کی ہے؟ میں نے پوری زندگی پاکستان کو دے دی. سب سے بڑا خیراتی ادارہ چلا رہا ہوں. عوام کے منتخب وزیر اعظم کے ساتھ کیا یہ سلوک کیا جائے گا؟ ہماری عزت بھی آپ جتنی ہے. 9 مئی پر گفتگو کرتے ہوئے خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ پہلے بھی میں کہتا رہا, دوبارہ کہتا ہوں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج سے ثابت کر دیں کہ پاکستان تحریک انصاف لیڈرز یا ورکرز نے آگ لگائی. انہیں پارٹی سے بھی نکالوں گا اور سزا دلوانے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا اور معافی بھی مانگ لوں گا. آزادانہ تحقیقات کروائیں اور ساری فوٹیجز قوم کے سامنے رکھی جائیں. لیکن اب تو خود ہی پروسیکیوٹر اور جوری جس طرح سے یہ بنے ہوئے ہیں اسے کوئی قبول نہیں کرے گا. اب تو خان صاحب نے ان کا مسئلہ بھی حل کر دیا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج لائیں, نشاندہی کریں اور پوری ایک شناخت پریڈ کی جائے اور جو اس پہ ملوث ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے. اس کا ایک آسان سا حل ہے. بیانیے بنانے, تنقید کرنی, میرا خیال ہے کہ لاجیکل اینڈ کی طرف اب اس 9 مئی کو جانا چاہیے رادر دین کہ ہم اس کو صرف ایندھن کے لیے استعمال کریں, کسی کی پگڑی اچھالنے کے لیے استعمال کریں, کسی کو جیل میں رکھنے کے لیے بیانیہ بنائیں. چونکہ قانون نے بھی آخر میں آپ سے یہی سوال کرنا ہے کہ لاؤ کوئی ثبوت ہے, کوئی گواہ آپ کے پاس موجود ہے. اگر آپ پولیس والوں کو گواہ بنا کر پیش کریں گے کہ جناب میں فلاں انٹرچینج پہ کھڑا تھا اور مجھے پتہ لگا کہ خان صاحب جو ہیں وہ ایک سازش کر رہے ہیں, اور پھر لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو بیان دیا گیا ہے نا, یہ بہت ہی امپورٹنٹ تھا کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بھیس بدل کر ان کے اندر شامل کیا تاکہ ہم یہ پتہ کر سکیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے. پھر تو پتہ لگ گیا. خان صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کے لوگ تھے جنہوں نے آگ لگائی. اور اگر پروسیکیوشن, اور مجھے میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف جب یہ پروسیکیوشن یہ باتیں کر رہی تھی اسے آپ ریٹن آرڈر میں اس دن کی جو کارروائی ہے اسے اس کا حصہ بنائیں تاکہ آپ کا ایک جو ڈیفنس ہے وہ تگڑا ہو سکے اور پروسیکیوشن کی جو گفتگو ہے اسی کی بنیاد پہ بات جو ہے وہ آگے بڑھ سکے. اور بنگلہ دیش کے حالات پر خان صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ فوج نے عوام پر گولی چلانے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ ہم اپنے لوگوں پر گولی نہیں چلائیں گے. میں آپ کو بنگلہ دیش کے حوالے سے ایک بات یہاں پر ضرور مینشن کرتا چلوں کہ فوج نے حسینہ واجد کو یہ بتا دیا تھا کہ حالات قابو سے باہر نکل گئے ہیں, اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ عوام کے خلاف طاقت کا استعمال مت کرنا. جنہیں تم دہشت گرد کہہ رہے ہو یہ واقعی ہی پھر دہشت پھیلائیں گے اور ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا کہ ہم اس عوام کے سمندر کو روک سکے. اور ایسا ہی ہوا. کسی میں ہمت تھی کہ 4 لاکھ نوجوان جو سڑک پر موجود تھا اسے روکتا؟ کسی میں ہمت نہیں تھی. پھر ہم نے ویورز یہ بھی دیکھا اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ 40 ایسے جو حکومتی پارٹی تھی ان کی لاشیں ملی ہیں. عوام میں کتنا غصہ تھا, اور موب جب سڑک پر آتا ہے تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے. اب تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو ان کے 8 سال سے جماعت اسلامی کے 20 سال سے 15 سال سے جیلوں کے اندر لوگ موجود ہیں ان کی رہائی کر دی گئی ہے. اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے بنگلہ دیش کے اندر اور پھر جماعت اسلامی جو ہے وہ شاید ملک کے اندر ایک نئی حکومت بنائے اور پھر خالدہ ضیاء بھی دیکھنا ہوگا کہ کہاں پر سٹینڈ کرتی ہیں. ویورز, خان صاحب نے 2 چیزیں اور بھی بڑی امپورٹنٹ کہی ہیں کہ ہمارے ہاں فوج ہماری مگر کرپٹ جماعتوں کے ساتھ کھڑی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی جس کو پوری قوم سپورٹ کر رہی ہے. تو یہ اس وقت حالات ہیں خان صاحب نے جن کا باقاعدہ طور پر ڈی جی آئی ایس پی آر اور پاکستان کی سیاست کے اندر جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں آپ کے بیانات آپ کو بتائیں گے پاکستان کی عوام کو کہ عمران خان کا اصل میں پیغام کیا. اچھا, میں نا آج غور کر رہا تھا اور ایک گفتگو کے دوران یہ نقطہ میرے ذہن میں آیا کہ عمران خان کی آپ نے پبلک اپیرنس جو ہے اسے بند کر دیا. آپ نے عمران خان کو جو عام عدالتیں ہیں جہاں پر آپ کی پیشی ہونی تھی آپ نے اسے بھی بند کر دیا, لیکن آپ عمران خان کے پیغام کو بند نہیں کر سکے. اگر آپ واقعی طاقتور تھے تو یہ بھی کر کے دکھاتے. تو ابھی بھی امید جو ہے وہ باقی ہے. پاکستان کی عدالتیں جہاں پر جب معاملات اٹھائے جاتے ہیں تو ضرور آپ کو کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا جو انصاف دے گا.
تو اس لیے امید کا دامن نہیں چھوڑنا، پاکستان کے لیے عوام اپنا کردار ادا کرے اور پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں جس کا جو زور لگ رہا ہے وہ لگائے، لیکن الٹیمیٹلی آپ کو عدالتوں سے انصاف جو ملے گا، اور خان صاحب کو انصاف مل چکا ہے، لیکن دوسری طرف سے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، چونکہ اسکرپٹ رائٹر کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ یار ایسا اسکرپٹ تیار کرو کہ یہ مقدمات کتنی دیر چلیں گے، اور یہ بھی ایک جائزہ رکھو ہمارے سامنے کہ اگر ہم نے پہلے میں سزا دلوا دی تو پھر ہم کتنا ٹائم لیں گے دوسرے میں سزا ہو، پھر تیسرے میں، پھر چوتھے میں، اور پھر پانچویں میں، اور جب ساری سزائیں عدالتوں سے چیلنج ہونے کے بعد ختم ہو جائیں جو کہ ہونی ہیں، تو پھر ہمارے پاس آخری حربہ کیا ہوگا۔ اور پھر اس دوران ایک پیرالل بھی ٹائم لائن چل رہی ہے، اور وہ کچھ لوگوں کے اقتدار کی ہے۔ آپ نے سدا کرسیوں پر نہیں بیٹھنا، آخر کار آپ کا یہ جو خاموش انقلاب ہے اس سے ضرور سامنا ہوگا۔ میں بھی آپ کو ایک چیز اور بتاؤں، کیونکہ جو ہم اکثر بیٹھ کر یہاں پہ خاموش انقلاب کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اور ایک طرح سے ہم بھی ایک جنگ ہی لڑ رہے ہیں نا، اور یہ جنگ کوئی آسان نہیں ہے۔ کوئی لوگ بعض دفعہ ہمارے اوپر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، عجیب عجیب نام ہمارے جو ہیں وہ ہمارے چینل پہ بعض لوگ آ کر کمنٹ کر دیتے ہیں، لیکن یہ جنگ جو ہے وہ اس وقت تک نہیں جیتی جا سکتی جب تک جمہوریت کے ماننے والے فیصلے نہ کریں کہ ایک یونیفائڈ فورس بن کے آپ نے ایسے لوگوں کو کرسی سے بے دخل کرنا ہے۔ اب آپ پاکستان تحریک انصاف کیا نہیں ہے اس جماعت کے پاس، آپ کے پاس عوامی مینڈیٹ، آپ کا لیڈر اندر چلا گیا پھر مقبول ہو گیا، آپ کے پاکستان کے حالات جس نہج پر آ گئے وہ کہتے رہے کہ نہ کرو، ہماری حکومت نہ خراب کرو، ساری پروٹیکشن درست ہو گئی، عمران خان دنیا کا مقبول ترین لیڈر بن کے، سب کچھ ہے آپ کے پاس۔ آپ کو لوگوں نے اپنی سپورٹ دی، آپ کے نشان جو آپ کو بے نشان کرنے کے لیے دیے گئے، ان نشانوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ٹھپے لگائے، اور آپ کو کیا چاہیے؟ ایک چیز جو پاکستان تحریک انصاف میں جس کا فقدان ہے، ہمارے ایک دوست ہیں پشاور سے، وہ اکثر کمنٹ بھی کرتے ہیں، میں ان کی گفتگو کا احترام کرتا ہوں، لیکن یونیفائڈ فورس جب تک تحریک انصاف نہیں بنے گی اور پانچوں انگلیاں مکہ بن کر ان لوگوں کو پیچھے نہیں دھکیلیں گی، یہ حالات اسی طرح رہیں گے۔ ہوا کیا ہے جی کہ حماد عزیز صاحب نے ثوابی جلسے میں کہا، میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں، کہ ہم اڈیالہ جیل کی طرف مارچ کریں گے، اور انہیں اعلان کر دیا۔ پھر اسد کیسر صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب اس طرح کی کوئی بات نہیں ہو رہی۔ پھر رات شہریار افریدی صاحب آئے، اور حامد بیر صاحب کے پروگرام میں غالباً شہریار افریدی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بہت ہمت کی، بہت تکلیفیں برداشت کی، ان کے بیٹیوں کو اٹھایا گیا، گھسیٹا گیا، لیکن وہ بندہ ٹوٹا نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں، مجھے ان کی ایفرٹس کے اوپر کوئی شک نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کو ہونا چاہیے۔ حماد اظہر کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوا، اسد کیسر صاحب کے خلاف بھی کچھ کیسز غالباً بنائے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ سلپ آف ٹنگ ہو سکتی ہے۔ اب حماد اظہر صاحب نے ان سب کا جواب دے دیا۔ اب آپ یہ کام جو ہے چھپانا چاہ رہے تھے کچھ لوگ، وہ نہیں چھپا۔ حماد اظہر میدان میں، اور انہوں نے کہا کہ بھائی جان ایسا نہیں ہے، پارٹی رہنماؤں کی جانب سے اڈیالہ جیل کی جانب مارچ کے بیان کو سلپ آف ٹنگ قرار دینے کو میں مسترد کرتا ہوں۔ اگر عمران خان کو جلد رہا نہ کیا گیا تو خلق خدا کو اڈیالہ جیل کی جانب مارچ سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں آپ کو ایک وجہ یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کے پی کے ورسز پنجاب یہ بھی ایک بڑا مسئلہ تھا، اور پارٹی کے اندر یہ بھی بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یار ساری جو اس وقت پارٹی کا کنٹرول ہے وہ کے پی کو کیوں مل گیا، اور لوگوں کو اس بنیاد کے اوپر بھی تحفظات کا اس وقت جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا ہے۔ پھر حماد اظہر صاحب نے تفصیل سے دھرنے پر ایک ٹویٹ کی، اور انہوں نے پھر کیا لکھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے خان صاحب نے کہا کہ باہر نہیں آنا، لیکن 2 ماہ پہلے ان کا پیغام آیا کہ نکل آؤ، لیکن پورے بندوبست کے ساتھ، لہٰذا میں 24 گھنٹے کے اندر اسلام آباد پارٹی آفس پہنچ گیا، اور اس سے اگلے ہفتے حافظ آباد ورکر کنونشن میں شامل ہوا، اور اس سے اگلے ہفتے میں ساہیوال ورکرز کنونشن کے راستے میں تھا۔ مجھے وہاں کے منتظمین نے بار بار کہا کہ آپ نہ آئیں، یہاں چاروں طرف پولیس ہے اور لوگ فصلوں سے گزر کر آ رہے ہیں، ہم آپ کی حفاظت نہیں کر پائیں گے۔ اور اس وقت جی لاہور میں بھی ورکرز کنونشن ایک نئے مقام پر جاری تھا، میں نے اس کا رخ کر لیا، لیکن وہاں کے افراد نے بھی کہا کہ سادہ لباس میں لوگ یہاں پر موجود ہیں اور شاید آپ کی آمد کا ہی انتظار کر رہے ہیں، لہٰذا آپ ورچوئل خطاب کریں، اور اسی دن ہمارے درجنوں کارکن اس مقام سے گرفتار بھی ہوئے۔ لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تحریک کو فیصلہ کن مراحل میں داخل کرنے کے لیے میرے سمیت سب کو نکلنا ہوگا، چاہے فسطائیت کی قوتیں گرفتار ہی کیوں نہ کر لیں۔ پنجاب میں عملی طور پر مارشاء اللہ لگا ہوا ہے، پارلیمان میں جعلی اراکین بیٹھ کر بےہودہ قانون سازی کر رہے ہیں، اور جمہوریت کا ہمیشہ کے لیے جنازہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
عدالتوں میں کچھ جج تو بہت دلیر ہیں اور کچھ قانون کے سامنے ڈھیر ہیں، آئین کے مطابق فیصلہ دینے کی جرات کر رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جن کی شرمندہ خدمات کے باعث ہمارے کارکنان اور قائدین 1 سال سے زائد جیل کے اندر ہیں، بے گناہ انہیں رکھا گیا، انسانی حقوق کی پامالی کی گئی۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ سب کی سب ریت کی دیوار ثابت ہوگا جب ہم نکلیں گے۔ تمام کارکنان، وکلا اور پھر انہوں نے اپیل بھی کی کہ وہ نکلیں اور قوم تیاری کرے۔ دیکھیں ہوا یہ ہے کہ پنجاب سے پاکستان تحریک انصاف کو بڑی امیدیں تھیں اور پنجاب نے لبیک بھی کہا، یہ الگ بات ہے کہ فارم 47 والے آ گئے۔ اب پنجاب کو پاکستان تحریک انصاف سے بڑی امیدیں ہیں اور پنجاب کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک اگر پنجاب سے شروع ہوئی، پنجاب اگر آپ نے سر کر لیا، پنجاب کے اندر کنفرنٹیشن یا جو بھی طریقہ اپنایا جاتا ہے، پارلیمان کے اندر، پارلیمان کے باہر، جلسے، جلوس، ریلیاں اور جو ایجیٹیشن ہے اگر وہ ہوتی ہے حکومت کی پالیسیز کو لے کر، احتجاج آپ کا حق ہے، آئین اور قانون اس کی آپ کو اجازت دیتا ہے، تو پھر آپ کامیاب ہوں گے۔ لیکن ابھی ہم ثوابی میں جلسے، اسلام آباد میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں تو سارا ٹلٹ ہم کو ادھر نظر آتا ہے۔ پنجاب کے لیول کے اوپر ابھی بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی، اسی لیے خان صاحب نے پہلے بھی جلسے کا کہا کہ آپ فیصلہ آباد سے شروع کریں، لیکن سر ہر طرف تو پولیس کا راج ہے، یہ پولیس ایک صوبہ بن چکا ہے، پولیس اسٹیٹ بن چکا ہے اور یہ کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے۔ خان صاحب کی جی آج سے تازہ جو ہدایت آئی ہے اس کے مطابق 13 اگست کی رات پنجاب میں لوگ پاکستان کی آزادی کی خاطر دوبارہ باہر نکلیں، جھنڈا لے کر نکلیں اور اڈیالہ جیل کی طرف لانگ مارچ اور دھرنا بھی ناگزیر ہے، اور پنجاب کی تمام قیادت، اراکین اسمبلی، ٹکٹ ہولڈرز، تنظیم اور اس پر تیار ہیں۔ دیکھیں اس میں ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب حماد اظہر پیغام دیں گے تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ پارٹی کے اندر ان کی سے کتنی ہے، لوگ انہیں کس حد تک مانتے ہیں، وہ لوگ جو انہوں نے قربانیاں دی وہ ان کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ قید نہیں ہوئے، انہیں پکڑا نہیں گیا، تو یہ سب چیزیں سیاست کے اندر ہی سیاست ہو رہی ہے، تو یہ چیزیں بھی بہت زیادہ فیکٹر اس کے اندر ایک انوالو ہیں۔ اور ویورز ہم نے اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ بات کہی تھی کہ پرووک کیا جاتا ہے، غلط رپورٹنگ ہوتی ہے، خان صاحب جو باتیں جیل میں کرتے ہیں اسے باہر آ کر اپنے مرضی کے بیانی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ ہمیشہ سے ہوا۔ پھر اگلے دن خان صاحب کو اس کی باقاعدہ طور پہ تصحیح کرنی پڑتی ہے اور اس بیان کے حوالے سے دوبارہ بتانا پڑتا ہے کہ بھئی میں نے ایسے نہیں ایسے کہا تھا۔ اور یہ صرف صحافیوں کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ بہت سارے لیڈر جو آپ کی اپنی جماعت کے ہیں وہ باہر آتے آتے جو خان صاحب کی بات ہے اس کی ایک نئی شکل جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ یہ ہوا ابھی میں جب یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں، ایک ٹیلی ویژن چینل کے اوپر باقاعدہ ہیڈنگ چلی ہے جس میں کہا گیا کہ عمران خان نے مشروط معافی ماننے کا اعلان کر دیا 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، اور انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ سرکار یہ دیکھیں آپ کا جو عمران خان ہے وہ اب معافی پر آ گیا اور اب ان کو ایک ایندھن مل گیا ہے اس کے اوپر سیاست کرنے کا، اور آپ دیکھیں گے کہ سیاست آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو یہ بڑی کام سی بات ہے، ٹوسٹ کرنا اور اسے اپنی مرضی سے ڈھالنا، یہ جرنلزم میں ہمیشہ سے ایسا ہوا، اور جس ٹیلی ویژن چینل کے اوپر یہ ہوا یقیناً ایک بھائی صاحب وہاں پر اسائنمنٹ ایڈیٹر پہ بیٹھے ہوں گے ڈیسک کے اوپر، انہوں نے آ کر کہا ہوگا کہ سر بڑی زبردست خبر آئی ہے اور عمران خان کے خلاف ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں، پھر یہ منظر کشی کی گئی ہوگی اور کہا گیا ہوگا کہ کیسے اس میں سے ہمارے مطلب کی بات نکل سکتی ہے، تو پھر جو ایگزیکٹو پروڈیوسر ہے، جو شفٹ انچارج ہوگا، جو اسائنمنٹ کے اوپر ہوگا یا پھر ان کا جو کنٹرولر نیوز ہوگا، اسے کہا ہوگا کہ ہاں یار اس کو ایسا کرو کہ یہ لکھ دو کہ بانی پی ٹی آئی نے مشروط معافی کا 9 مئی کے واقعات پر اعلان کر دیا۔ حالانکہ خان صاحب یہ نہیں کہہ رہے، خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ لے آؤ CCTV فوٹیجز، دکھائیں قوم کو اور بتائیں کہ واقعی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے، اور جو ویڈیوز کے اندر چل رہی ہے ایک بندہ جس نے PTI کا جھنڈا اٹھایا ہے اور وہ سرکل کر کے دکھا رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے، یعنی تاثر ایک پبلک اوپینین اور ایک بیانیہ بنانے کی ٹیلی ویژن چینلز کے ذریعے جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے۔ میں ویورز آپ کو ایک انتہائی اہم خبر اسی سے جڑی دے دیتا ہوں، 9 مئی مقدمات، آئین کی دھجیاں کیسے اڑائی گئی، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کہ ایک انتہائی اہم رہنما کی رہائی کا معاملہ ہے۔ جسٹس علی باقر نقوی نے عالیہ حمزہ کے شوہر کی درخواست پر سماعت کی۔ سماعت کے دوران عدالت نے درخواست گزار کے وکیل کو ہدایت کی کہ عالیہ حمزہ کے ضمانتی مچلکے جمع کروائے جائیں، اور بعد ازاں عدالت نے یہ حکم دیا کہ کوئی بھی ایجنسی عالیہ حمزہ کو ہائی کورٹ کی اجازت کے بغیر گرفتار نہیں کرے گی۔ آپ کو یاد ہے نا کچھ عرصہ پہلے میں نے خان صاحب کے حوالے سے بھی میری یہ اسیسمنٹ تھی اور میری یہ پریڈکشن تھی کہ آپ اسی قسم کی ایک درخواست لے کر ہائی کورٹ چلے جائیں،
पहले मुकदमात की तफसील मांगी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह शायद कुछ सुन रहा है जी हमारी बात। पीटीआई में कुछ लोगों ने इसके ऊपर बाकायदा काम किया, वो हाई कोर्ट चले गए। कुछ रोज़ पहले मैंने खान साहब का जब फूड पॉइजनिंग का मामला हुआ तब भी मैंने ये बात कही थी कि हाई कोर्ट में आप जाएं और खान साहब को जो सहूलियात दी गई हैं इस पर रिपोर्ट मांगी जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं गई, लेकिन एक प्राइवेट वकील साहब हैं, वो अपने आप को तहरीक इंसाफ का एक हिस्सा भी कहते हैं। उन्होंने बाकायदा तहरीक इंसाफ से बहुत सारे फ़ायदे भी हासिल किए, वो चले गए। तो कहीं ना कोई शख्सियात जो हैं वो सुन रही हैं इन तमाम सजेशंस को, इन असेसमेंट्स के ज़रिए जो हम आपके सामने रखते हैं। अब ये जो मामला है ना हाई कोर्ट से मशरूत हो गया है। खान साहब के केस के अंदर भी ये होना चाहिए, एक तो डिटेल आ जाएगी सारी कितने खान साहब के ऊपर मुकदमात हैं, और फिर ये भी अदालत से इस्तदा की जाए। गालिबन किसी केस में ये हुई भी है कि जब तक अदालत ना कहे आप इमरान खान को जो है गिरफ्तार ना करें। अगर खान साहब के मामले में भी ये बात आ गई और नया मुकदमा नहीं बनेगा तो मेरा ख्याल है कि इनका खेल ख़त्म हो जाएगा। व्यूअर्स, इसी के साथ अदालत ने आइंदा समात पर अटॉर्नी जनरल से रिपोर्ट भी तलब कर ली और इसके बाद सलमान अकरम राजा ने लाहौर हाई कोर्ट में गुफ्तगू की और कहा कि आलिया हमजा आज 15 माह बाद अपने घर वापस आएंगी। ये बहुत खुशी की बात है। अभी दूसरे इजला की पुलिस गुजरांवाला जेल के बाहर मौजूद है, लेकिन वो अदालती हुक्म के बाद अब आलिया हमजा को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। लेकिन सर, गिरफ्तारी की 36 एग्जाम्पल्स और हो सकती हैं कि आप गिरफ्तार करने के लिए अगर आप निकल पड़ें तो आप कर सकते हैं। सरम जावेद के मामले में हमने ये देखा कि हुआ। और फिर वो ये भी कहते हैं कि दीगर सूबों की पुलिस गुजरांवाला सेंट्रल जेल के बाहर बैठी है। ये सरासर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। आइन इंसान को जो एहतराम देता है, इस एहतराम को पामाल करने के मुतरादिफ है, जिस तरह जो कुछ इस वक्त हो रहा है। और हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि आलिया हमजा को किसी दूसरे सूबे की पुलिस के हवाले नहीं किया जाएगा। हाई कोर्ट ने यह भी हुक्म दिया है कि पंजाब के तमाम केसेस में आलिया हमजा की जमानत हो चुकी है, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और आज हम आलिया हमजा की रोबकार जमा करवा देंगे और शाम तक वो अपने घर में होंगी। और फिर वो ये भी कहते हैं कि हमें खुशी है कि जुल्म का एक बाब ख़त्म हुआ। अदलिया आज जो ताकत और आइन के साथ खड़ा होने का अज़म दिखा रही है, हमें इसे सराहना चाहिए। सर, लेकिन मसला ये है कि 11 जजेस ने भी आइन के साथ खड़े होकर आवाज़ बुलंद की है। देखना ये होगा कि उनकी इस आवाज़ को दबाने के लिए हुकूमत वक्त जो है वो असल में करती क्या है। पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ हुआ वो कौम के सामने है। अतातारा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनका एक जुमला, और इसका हम जवाब देकर आपसे इजाज़त चाहेंगे। अतातारा साहब ये कहते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान को ही अपना हीरो कहते थे और देखें आज उनके बुत गिराए जा रहे हैं, और जिन लोगों को आपने अपना हीरो बनाया वहाँ के हालात देख लें। अच्छा, ये बात ना किसी तरह भी दुरुस्त नहीं है। शेख मुजीबुर रहमान साहब यही कहकर नहीं गए थे अपनी बेटी को कि 16 बरस तुमने हुकूमत करनी है, और बल्कि कोशिश ये करना कि मरते दम तक उस कुर्सी पर बैठे रहना। शेख मुजीब ये भी नहीं कहकर गए थे कि जो ज़्यादतियाँ हमारे साथ हुई 1971 के अंदर और रीज़न बनी पाकिस्तान से अलहदा होने की, और आपने इसको कंटिन्यू करना है और यही हमारी वरासत है। उनकी ये वरासत नहीं थी। शेख मुजीबुर रहमान, हसीना वाजिद ने मुल्क के अंदर जिस तरह से फस्तायत बर्पा की, जीडीपी और तरक्की ज़रूर हुई, लेकिन आम आदमी का इस्तेहसाल आपने दीगर फ्रंट्स के ऊपर किया। जबर था, लोगों को पकड़कर आप जेलों में डालेंगे तो ये नहीं हो सकता ना कि पूरा मुल्क जो है बांग्लादेश का वो अवामी लीग को सपोर्ट कर रहा हो। और जो नताइज बताए जाते हैं और जिस तरह से फिर आपकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से इन्वेस्टिगेशन जो हुई है, ये सब एडिंग फैक्टर्स थे इस इनकलाब के जो हमने बांग्लादेश के अंदर देखा। अब पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो भुट्टो साहब बड़े मकबूल थे, लेकिन इमरान खान से कम मकबूल हुए। और बेनज़ीर के आने के बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क को कैसे दिवालिया निकाला वो भी आपके सामने है। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया था, लेकिन ये वो मुस्लिम लीग नहीं है। ये तो नून हो गई, कोई शीन हो गई, कोई मीम हो गई। और अगर आज हम उस मुस्लिम लीग को इससे कंपेयर करें तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप ये कहें कि जनाब शेख मुजीब का बुत गिरा, लिहाजा आप उनके सपोर्टर थे, आपको अपनी हिस्ट्री को ठीक करना चाहिए। और जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो तो खैर आप में सलाहियत है ही नहीं, और अगर होगी भी तो वो शायद आप हाउस ऑफ शरीफ के लिए इस्तेमाल करेंगे, पाकिस्तान के लिए नहीं करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।